بازار کوفہ، اور مولا نے دیکھا ایک نوجوان بہت اپنے آپ کو ویل ڈریس بنا کر سنوار کر سجا کر بازار میں کھڑا. اب آج کل تو آپ کو پتا ہے لیڈیز سے زیادہ مردوں کے بیوٹی پارلر چلتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مرد وہاں لگاتے ہیں. تو بہت اپنے آپ کو بنا سنوار کر، ہاتھ میں اسمارٹ فون، وہ بھی 1 نمبر والا جو ابھی لیٹسٹ آیا، گلے میں چین، جو طریقے ہوتے ہیں ایسے نوجوانوں کے، کھڑا ہوا ہے. مولا کسی کام سے بازار سے گزرے، 2 گھنٹے کے بعد واپس ہے، وہ ابھی تک وہیں کھڑا. جیسے ہی مولا نے اسے وہیں کھڑے دیکھا، فوراً کمر سے یا اپنے غلام سے کہا گرفتار کرو اور لے جاؤ اسے میدان میں. ایک میدان مخصوص تھا مولا کے زمانے میں جہاں مجرموں کو سزا ملتی تھی. ارحم الراحمین کے رحمت للعالمین رسول کا نعمت الہی مولا، لیکن ایک سزا دینے کے لیے ایک جگہ وہاں لے جاؤ. قرآن سورہ نور پہلی آیت، جب مجرم کو اسلامی سزا دی جائے، میں بعض وجوہات کی بنا پر آیت اور اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں اگرچہ قرآن ہے، لیکن کوئی کہہ دے گا کہ مولانا ہماری چھوٹی بچیاں بھی یہ مجلس سن رہی، تو میں آیت اور اس کے ترجمے کو بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. پہلی آیت، حوالہ بہت آسان، سورہ نور پہلی آیت. قرآن کہتا ہے جب سزا دو تنہائی میں مت دو، ایک گروہ کو بلاؤ صاحبان ایمان کے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ. اسلام کی سزا کا مقصد مجرم کا پنشمنٹ کم ہے، دیکھنے والوں کو عبرت دلوانا زیادہ ہے. تو جیسے ہی ایسی کوئی گرفتاری ہوتی ہے لوگوں کو پتا کہ علی کے آرڈر ہے، سب آ گئے. اور میرے مولا آخر میں آئے اور اپنے غلام سے کہا کہ اس نوجوان کے 10 کوڑے مارو. اب علماء کرام کے سامنے کیا زبان کھول، ایک حد ہوتی ہے اور ایک تعزیر. یہ تعزیر حسب ما یراہ الحاکم خیر. مولا نے کہا 10 کوڑے مارو. اب جب کوڑے کی بات سنی تو نوجوان چیخا. کیا چیخا؟ اگر وہ جملہ کہتا جو کامن سینس کہہ رہی تو شاید یقیناً مولا کا جواب کچھ اور ہوتا. کیا کہتا؟ مولا میرا قصور، یہ کہنا چاہیے نا، مولا میری غلطی، بازار کوفہ میں مجمع کے سامنے مجھے سزا، لیکن کیوں؟ بڑے سے بڑا مجرم کہتا ہے بھائی مجھے کیوں سزا دی گئی، پتا بھی ہے کیوں دی گئی، پھر بھی کہتا ہے کیوں سزا دی گئی، ہے نا؟ تو یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. یہ کہتا تو مولا کو وہ جلال نہیں آتا. واقعے میں ہے کہ مولا کو جلال آ گیا، مولا نے اس کی سزا بڑھا دی. اس نے کیا کہا؟ مولا نے غلام سے کہا کہ آگے بڑھ کے کوڑا مار. اس نے فریاد کی، مولا آپ مجھے کوڑے کا حکم دے رہے، میں تو آپ کا شیعہ ہوں. اچھا، یہ اقربا پروری لے آیا بیچ میں، اپنا قصور نہیں پوچھ رہا ہے، میں آپ کا شیعہ ہوں اس لیے مجھے تو سزا مت دیجیے. کوئی غیر نماز قضا کرے تو ماریے، شیعہ نماز قضا کرے اسے سزا مت دے. کوئی غیر حق کھا لے اسے آپ کوڑے مارے، اور اگر اپنا شیعہ حق مار لے تو شیعہ ہے تو چھوڑ دو. علی کو تم نے کیا سمجھا؟ اس نوجوان کا جملہ یہ تھا کہ مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، اور علی کا جواب کہا تو میرا شیعہ نہیں. یہ بھی دیکھ لیجیے، مولا کو کہنا چاہیے تھا جو میں نے ابھی کہا کہ ہاں تو ہمارا شیعہ ہے لیکن غلطی کی تو سزا ملے گی. یہ نہیں کہا مولا نے کہ تو ہمارا شیعہ ہی نہیں. ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. مولا نے کہا تو میرا شیعہ ہی نہیں. اب وہ اور چیخا، مولا میں تو آپ کا بہت پرانا شیعہ ہوں. آپ کوفے میں لوگوں سے پوچھ لیجیے، مولا کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینے والے. خلافت ظاہری کے بعد کوفے میں آ کے رہے، اور یہ کوفے کے پرانے لوگ. مولا کسی سے پوچھ لیجیے، سب گواہی دیں گے کہ آپ کی خلافت سے پہلے سے میں اور میرا گھرانہ آپ کا شیعہ. تو کنفرم ہو گئے. مولا کا جواب کیا؟ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اچھا پھر کیا کہا؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ساری کائنات کو جانتا ہوں، مجھے کیا ضرورت. یہ نہیں کہا تیرا عمل بتا رہا
تو علی کا شیعہ نہیں، عمل. اب وہ چونکا، مولا میں نے کیا ایسی غلطی کر دی؟ کہا تو بازار کوفہ میں کھڑا، روزانہ صبح کو شیطان مارکیٹوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا، یہ ہے میری مسجد، میری عبادت کرنے والے تمہیں یہاں نظر آئیں گے. شیطان کی بیٹھک ہے بازار، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ابھی نہیں، وقت نہیں. تو بازار کوفہ میں کھڑا، میں گیا اور آیا، 2 گھنٹے لگ گئے، تو وہیں کھڑا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. یہ علی کی حکومت، علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک نوجوان ایسی جگہ پہ بغیر مقصد کے کھڑا ہو کہ نامحرم عورتیں وہاں سے گزر رہی ہیں، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہ وہاں کھڑا ہوا. یہ علی کی حکومت میں تو ممکن نہیں. کوئی کام ہوتا، کام کرتا، چلا جاتا. شیطان کا سارا کام شروع ہوتا آنکھوں سے، نامحرم کو دیکھنے سے. گر کی بات حضرت نوح کو بھی شیطان نے بتائی. میں 2 سال کیا، پچھلے سال آیا تھا، یہ حدیث پڑھ چکا ہوں. خیر، مولانا پہلی بات تو یہ کہ اس کی شیعت کا کرائیٹیریا قرار دیا اس کا عمل. علی جیسا عمل کرو، پھر کہو علی کا شیعہ. عمل تو کرو دشمنان اہل بیت کا. مولانا نے کہا میں تیری شیعت کو نہیں مانتا ہوں، وہ ایک بات. مگر میرا اصل سوال، اب یہ اس ٹائپ کے جتنے نوجوان وہ سب علی کے خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھئی علی سے پہلے ہمیں اجازت تھی، کوئی پلٹ کے پوچھتا بھی نہیں تھا یا کیوں کھڑے ہو، عورتوں کو کیوں دیکھ رہے، عورتیں تمہیں کیوں دیکھ رہی، یہ فیس بک پر، یہ واٹس ایپ پر یہ چیٹنگ کیوں جاری ہے؟ اس سے پہلے والوں کو کیا غرض اس سے؟ علی کے زمانے میں مجال نہیں ہے کہ آیا تطہیر کی سند لیے ہوئے پاک و پاکیزہ معصوم کسی ایسے عمل کی اجازت ہے.